مثلا کچھ بوڑھے حضرات ایسے ہیں کہ جو روزے کے متحمل نہیں ہیں، یعنی روزہ وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسی بات، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ تو یعنی دین جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین خصوصاً اسلام جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے کو کہا جاتا ہے اسلام، یعنی جو حکم خدا نے آپ کو دیا ہے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معادن الحکمہ میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں تو اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، خصوصاً یہ ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے ایک نعمت ہے، غنیمت ہے۔ جتنا ہو سکے انسان اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو بنانے کی، جستجو کرنے کی، غور و فکر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ انسان خود شناس بن جائے، خود سازی کرے اور دینی احکامات کو خود سیکھے، پھر دوسروں تک فروغ دے۔ تو اسی کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی، ماشاءاللہ سے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، جانا پہچانا شخصیت ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ ساری چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ویکسین، ٹیکہ وغیرہ جو عموماً لگاتے ہیں، اسی کا یعنی سوالات زیادہ ناظرین پوچھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ ٹیکہ وغیرہ چڑھانے کا کیا حکم ہے، یہ بیان فرمائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ویکسین اور ٹیکہ جو عضلات کے اندر جا کر نیچے تک لگتے ہیں، نیچے پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں معادن الحکمہ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا، اور آپ کا جو سوال ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال، اور عموماً ہم سے بھی مومنین پوچھتے ہیں اس حوالے سے، بالکل تو ایک متنابہ سوال ہے۔ دیکھیے، نارملی جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے معاشرے میں، خصوصاً روزے کے حوالے سے، کیونکہ روزہ جو ہے نا وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو روزہ جو ہے وہ سب کو عزیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، تو وہ سب کے لیے روزہ عزیز ہے۔ اس وجہ سے معمولاً روزے کے حوالے سے ہم افراط و تفریط دیکھتے ہیں۔ مثلا کچھ بوڑھے حضرات ایسے ہیں کہ جو روزے کے متحمل نہیں ہیں، یعنی روزہ وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل ایسی بات، ٹھیک ہے جی، بالکل۔ تو یعنی دین جو ہے وہ اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دین خصوصاً اسلام جو ہے وہ سر تسلیم خم کرنے کو کہا جاتا ہے اسلام، یعنی جو حکم خدا نے آپ کو دیا ہے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہے۔ بھئی خدا نے جب مجھ سے کہا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے تو میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ دین ہے۔ اور جیسے ہی خدا نے کہا کہ بھائی تم روزہ نہیں رکھ سکتے، اب میں نے روزہ نہیں رکھنا، یہ میرا دین ہے۔ جزاک اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے روزہ رکھوں، اپنی مرضی سے روزہ نہ رکھوں، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے جو عموماً ہمارے جو بزرگان ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں کہ مثلا کہتے ہیں نہیں میں روزہ رکھوں، وہ زبردستی رکھتے ہیں، پھر بعد میں ان کی حالت بھی غیر ہو جاتی ہے۔ خیر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احکامات کیا ہیں آپ نے وہ دیکھنا ہے۔ ظاہر بات ہے روزہ ہے تو روزے کے احکامات ہیں، آپ نے روزے کے احکامات جو ہے نا وہ جاننے ہیں۔ تو ابھی جو سوال آپ نے کیا، مثلا فرض کر لیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے ٹیکہ لگایا، بالکل، یا اس نے باہر جانا تھا، اس کو ویکسین لگانے کی ضرورت ہے، یا وہ بیمار پڑ گیا، اس کو مثلا ڈرپ چڑھانا اس کے لیے ضروری ہے، تو اب روزہ بھی ہے
اب اس بندے کا جو ہے نا روزہ وہ کیا ہوگا؟ اب اس کا روزہ باطل ہے یا روزہ صحیح ہے؟ مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ٹیکہ لگاتا ہے اور وہ ٹیکہ رگ میں لگنے والا ٹیکہ ہے، چاہے وہ مقوی ہے یعنی وہ خوراکی ٹیکہ ہے یا کوئی اور ٹیکہ ہے، اگر اس نے رگ میں لگنا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں وہ ٹیکہ لگائے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر ویکسین کے حوالے سے بعض ویکسین ایسے ہیں کہ جو رگ میں نہیں لگتے بلکہ وہ عضلات میں لگتے ہیں. چلے جاتے ہیں. عضلات کے اندر لگنے والے ٹیکے اگر وہ خوراکی نہ ہوں تو پھر رہبر معظم کے نزدیک عضلات میں لگنے والے وہ ٹیکے جو کہ خوراکی نہیں ہیں اور دوائی کے لیے لگاتے ہیں وہ کیا ہے، آپ وہ لگا سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے جلد میں لگنے والے، جی وہ جلد میں لگنے والے اور عضلات کے اندر لگنے والے اگر وہ ٹیکے ہوں. پھر اسی طرح سے جو آپ نے ویکسین کے بارے میں کہا کہ ویکسین اگر کوئی لگاتا ہے تو کیا اس کا روزہ باطل ہے؟ تو فرماتے ہیں روزہ باطل نہیں ہوتا ویکسین کی. جیسے ویکسین اگر وہ اس میں یعنی عضلات کے اندر لگنے والے ہیں تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اچھا جی. یعنی وہ عضلات کے اندر لگنے والے اور جلد کے اندر لگنے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ رگ میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی جلد کے نیچے لگنے والے اگر کوئی وہ اس طرح کا کوئی ویکسین ہے، ٹیکہ ہے، تو اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوتا. یہ مقام معظم رہبری کا فتویٰ ہے. اب پھر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں، ان کا نظریہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ٹیکہ چاہے وہ ڈراپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویکسین کی شکل میں ہو، چاہے وہ خوراکی ٹیکے کی شکل میں ہو یا کسی اور ٹیکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹیکہ رگ میں لگے یا عضلات کے اندر لگے یا جلد کے اندر لگے، کسی بھی صورت میں فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی پس آغا سیستانی حفظہ اللہ کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے ٹیکہ لگانا روزے کی حالت میں کوئی اشکال نہیں رکھتا. لیکن مقام معظم رہبری حفظہ اللہ کے جو مقلدین ہیں وہ اگر ٹیکہ لگوانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے پوچھنا چاہیے ڈاکٹر سے کہ یہ جو ٹیکہ ہے وہ رگ میں لگے گا یا عضلات کے اندر. اگر ڈاکٹر کہے کہ عضلات کے اندر لگے گا تو ٹیکہ لگوا سکتے ہیں. اگر وہ کہے کہ رگ کے اندر لگنے والا ٹیکہ ہے تو چاہے وہ خوراکی ہو یا غیر خوراکی وہ نہیں لگا سکتے. خدا ہم سب کو دین سمجھنے اور دین کو سمجھانے، دین پر مکمل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.